اسی طرح سے اس اجلاس کی ایک اہم بات جو وہاں پہ یہ بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت یعنی ان کو جو خلیجی ممالک ہیں ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ دفاع کر سکیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سا اقوام متحدہ، کس اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں؟ ایسا وہ اقوام متحدہ جو دنیا کے اندر فقط اور فقط امریکی اور اسرائیلی مفادات کا دفاع کرتا ہے، ان کی جب کوئی باری آتی ہے تو وہاں بولتا ہے، باقی غزہ کے متعلق نہیں بولتا ہے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے متعلق نہیں بولتا ہے، اسی طرح سے عراق کے مظلوم مسلمانوں کے متعلق نہیں بولتا ہے، وہاں بالکل جو ہے نا وہ خاموش ہیں. ایک یہ پہلا نقطہ، کون سا اقوام متحدہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ اگر یہ بات مان بھی لیں کہ اس 51 آرٹیکل کے تحت آپ کو دفاع کا حق حاصل ہے، تو جس طرح سے آپ کے ملک کے اندر سے اڈے سے ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تو یہ دفاع ان کو حاصل نہیں ہے، یہ حق حاصل نہیں ہے ان کو کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 51 آرٹیکل کے تحت ہمیں مکمل حق کا دفاع حاصل ہے، تو ایران کو بھی وہی حق کا دفاع حاصل ہے، جہاں سے اٹیک ہوتا ہے وہ اسی کا دفاع کرتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان کے بہت اہم تجزیہ نگار ہیں مشاہد حسین سید صاحب، اگر ان کا ٹویٹ ہم دکھا دیں تو انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ 3 فنڈامنٹل فلاز ود ٹوڈیز جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آف فورن منسٹرز آن ایران وار. تو انہوں نے جو بیانیہ دیا ہے اینڈ پہ، اس میں 3 اہم غلطیاں. نمبر 1، ٹروتھ از کنونشنلی ایوائڈیڈ وتھ سائلنس اور روٹ کاز آف وار، نیملی انلیگل انوانٹیڈ انپرووکڈ US اسرائیلی ایگریشن اگینسٹ ایران. تو یہ جو حق ہے اور یہ جو سچائی ہے، اس کو چھپایا گیا ہے کہ اس جنگ کا آغاز کس نے کیا. اس غیر قانونی جو جنگ ہے، غیر ضروری جو جنگ ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف، اس جنگ کا کہیں پر بھی تذکرہ نہیں ہے. جی ہاں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جس نے پہلے اٹیک کیا ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے تھی سب سے پہلے، اور اسی طرح مطالبہ ہونا چاہیے تھا کہ جنگ روکیں. Assassination of government officials is an act of state terrorism perpetrated by US Israel against repeatedly which finds no condemnation. ایران کے جو اہم حکومتی عہدیدار ہیں، اہم مذہبی شخصیات ہیں دنیا میں، عام طور پر آپ یعنی جنگ آپ جس طرح بھی کر لیں، تو ابھی مثلا علی لاریجانی صاحب، پوری دنیا جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ خود مذاکرات کے حوالے سے ایک اہم شخصیت جو اس جنگ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر سکتے تھے، اب اس طرح کی شخصیات کو آپ مار رہے ہیں. تو ان کا یہ جو خلیجی ممالک کا اور وزرائے خارجہ کا، جس میں پاکستان کے وزیر خارجہ سردار صاحب بھی موجود تھے، ان کی طرف سے یہ جو شخصیات کا جو ہے قتل عام ہو رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کا کہیں پر بھی کوئی تذکرہ ہوا اس حوالے سے کوئی بات. دوسرے جنگی جرائم جو اس وقت اس جنگ کے اندر جس طرح، اور اسی طرح سے سلیکٹیو کرٹیسزم آف ایران فار آرمنگ ملیٹنٹس ان عرب ورلڈ. یہ الزام لگایا گیا ایران کے اوپر کہ مختلف ملکوں میں ملیٹنٹس کی مدد کرتا ہے ایران. when some other Muslim countries are doing the same in conflicts in the Sudan and Yemen. لیکن اس بات کا کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے کہ سوڈان کے اندر یا یمن کے اندر جو مسلح جتھے ہیں، گروپس ہیں، ان کو کون سے اسلامی ممالک جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں. تعجب یہاں پہ بڑا اہم نقطہ ہے جو میرے ذہن میں ابھی آیا، جو پراکسیز ہیں ایران کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مختلف خطے کے اندر موجود ہیں یہ تو مسلمان ہیں جو مزاحمت کر رہے ہیں اس وقت جو ہے نا یہود و نصارہ کے خلاف. تو سوال تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جنہوں نے یہود و نصارہ کو حجاز تک پہنچایا، جو آج حجاز کے اندر بھی وہ جو مقدس زمین ہے، مسلمانوں کی مقدس زمین ہے، وہاں تک، اور تمام عرب ممالک کے اندر اس وقت جس طرح سے ان ممالک کے اندر سے جو ہے نا ایران کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ یہود و نصارہ کو یہاں کس نے جگہ دی ہے؟ حرم کو، حرم کی سرزمین کو. ایسے واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے کہ استعمار کی نجس قدموں کو اس پاک سرزمین پر، حجاز کی سرزمین پر، نہ صرف اقتصادی لحاظ سے بلکہ اتنے بڑے ملٹری بیس اس کو وہاں دینا، گویا اس دن میں اگر ایک باضمیر انسان عرب ممالک کا، اور یہ سوشل میڈیا پہ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک کا باضمیر مسلمان آج ایران کو یہ کہہ رہا ہے کہ اسے یہ حق حاصل ہے کہ ہماری سرزمین پر موجود امریکی اڈوں کو ہٹ کرے اور اٹیک کرے ان پر. کیونکہ جس دن آپ نے استعمار کے نجس قدموں کو اپنی سرزمین پر جگہ دی، جس دن آپ نے استعمار کو اور جو امپیریلزم ہے اور امریکی اور اسرائیلی اڈوں کو، در حقیقت یہ استعمار کے جو ہے نا اڈے ہیں، ان کو اپنی سرزمین پر ایکٹیویٹی کی اجازت دی، در حقیقت اسی دن آپ نے اپنے ملک پر حملے کی بنیاد رکھی.